آپ نے تو 50 لاکھ کا اعلان کیا ہے، میرا جو کچھ ہے اس پر امان کریں۔ اور میں اتنے ہزاروں لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی قبر میں کچھ نہیں لے جانا۔ انسان کا وہی ہے، میرے آقا نے فرمایا بندے کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا، بندے کا وہی ہے جو اس نے پہن لیا، اور بندے کا وہی ہے جو اس نے اپنے لیے عمل صالح کے روپ میں آگے بھیج دیا۔ آقا نے فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، کارخانوں کے روپ میں ہو، جائیدادوں کے روپ میں ہو، بینک بیلنس کے روپ میں ہو، فیکٹریوں کے روپ میں ہو، دکانوں کے روپ میں ہو، سب غیروں کے لیے چھوڑ کر تن تنہا قبر کی تاریخ میں چلا جائے گا۔ جو کچھ میرے پاس ہے اس کو رحمان کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، حزب الرحمن، حزب الرحمن، حزب الرحمن۔ تنظیم حزب الرحمان کیا ہے؟ اللہ کی جماعت، رحمان کی جماعت، رحمان کے بتائے ہوئے دین کی دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے اور اشاعت کرنے کی ذمہ داری لینے والی گروہ اور جماعت، محمد مصطفیٰ کی سیرت اور سنت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا، یہ حزب الرحمان، قرآن کا لفظ ہے حزب اللہ، یہ اس سے حزب الرحمان ہے کہ اللہ ہی کی جماعت، اور کامیابی اللہ ہی کی جماعت کو ہے۔ حزب الرحمان کیا ہے؟ اس دربار کے بانی سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشن ہے، سید ناز جہان کا مشن ہے۔ آج آپ جہاں لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 63 سال ہو گئے۔ حضور سید محمد ظفر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 36 سال ہو گئے، اور حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ ناز جہاں کو اس دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 27 سال ہو گئے۔ یہ اتنے زیادہ سال ہیں کہ یہاں اکثریت جو بیٹھے جوانوں کی ہے وہ نہیں دیکھ سکی نہ حضور کی سنت کو نہ حضور کے طریقے کو، اور اگر آج ہم نوجوان نسل تک حضور ناز جہان کی یا سید محمد ظفر قادری کی یا سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سنت نہیں پہنچی تو مجرم وہ لوگ ہیں جو ان حضور ناز جہان کی کچہریوں میں بیٹھے تھے، اور آپ نے ان کی خوبصورت سیرت کو اگلی نسل میں کیوں نہیں پروان چڑھایا اور پہنچایا؟ یہ جواب دہ ہوں گے ہم، یہ نسل جواب دہ ہوگی، اس میں میں بھی شامل ہوں کہ انہوں نے اپنے مرشد کے پیغام کو، اس محبت کو، اس مشن کو نسل میں آگے کیوں نہیں پروان چڑھایا؟ آج میں اپنے مضمون پر آنے سے پہلے ایک اور بات آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج اس سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اس وائی فائی نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جن قوموں نے ترقیاں کی ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، انہوں نے اس وائی فائی کا، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کر کے ترقی کی راہ پر گئے، اور آج ہماری نسل دیکھ لیجئے دین اسلام میں کیا اخلاقیات ہمیں دی، رسول اللہ نے کیا خوبصورت سیرت پیار اور محبت کی دی، جہاں بڑے کا ادب، چھوٹے کا شفقت، ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ نام لینا، چاہے کوئی آپ کو برا بھی لگ رہا ہو تو
عزت تو ہمیں دینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عزت دی، ان کے لیے بھی اپنی چادر بچھائی دی، انہوں نے سرکار کو کانٹوں پر چلایا، حضور نے اپنی چادر ان لوگوں کے لیے بھی بچھا دی بیٹھنے کے لیے جن لوگوں نے حضور پر پتھر برسائے اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی اور آپ کی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ہماری آج کی نوجوان نسل کی اس سوشل میڈیا نے وہ اخلاقی گراوٹ پر پہنچا دیا، نہ ہمیں بڑے کا ادب ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ کامنٹس کرنے کا احترام ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، سنت بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس جلگار میں جو کہ ہم پر سوشل میڈیا کے روپ میں یہودیت نے کر کے ہماری نسل کا کردار برباد کر کے رکھ دیا ہے، ادب، تہذیب، تمدن، خوش اخلاقی، اس سوشل میڈیا نے یہودیت کی جلگار سے ہماری نوجوان نسل سے ختم کر دی۔ بولنے کا کیا انداز ہے، بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، اس نے ختم کر دیا۔ اس دور میں اگر آج ہم نے اپنا ماضی واپس لینا ہے تو ہمیں وہ اخلاق واپس لانا پڑے گا جس کا درس تیرے اور میرے آقا نے فتح مکہ کے موقع پر دیا تھا، جس کا درس صحابہ نے دکھایا، اہل بیت نے دکھایا، جس کا درس اللہ کے ولیوں نے دکھایا، جس کا چلتی پھرتی تصویر ہم نے اس قادر بخش کی بستی میں حضور سید محمد عبداللہ شاہ کے روپ میں، سید نادر جہان کے روپ میں، سید ظفر قادری کے روپ میں اور آج کے موجودہ سجادہ نشین کے روپ میں، اس اخلاق سے بھری سر سے لے کر پاؤں تک تصویر، اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ ہم نے اپنا طرز عمل وہ اختیار کرنا ہے جو قرآن ہمیں کہتا ہے، ہم نے طرز عمل وہ اختیار کرنا ہے جو کہ حدیث ہمیں کہتی ہے، جو رسول اللہ کی سنت ہمیں کہتی ہے، نہ کہ جس طرح ہماری نسل کی اخلاقیات برباد ہو گئی اس موبائل کے ذریعے، اور یہ ایک عظیم سازش کے تحت صرف اس قوم کو برباد کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایسی بدتمیزی پیدا کر دی جائے، ایسے بدتمیز نوجوان پیدا کر دیے جائیں جن کو نہ بولنے کا ڈھنگ ہو، نہ بڑے کے ادب کا احترام ہو، نہ چھوٹے پر شفقت کا طریقہ آتا ہو، نہ اپنے مخالف پر تنقید کرنے کا اس نے اخلاق سے انداز آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جلگار سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر اپنا اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اس دنیا میں ہمارا ہے ہی کیا؟ میرے بھائیوں، اتنا کچھ، میں بس 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، اتنا سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سب فنا ہے، سب فانی ہے، ہماری ذات بھی فانی، یہ سب کچھ فنا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے، یہ سورج، چاند، ستارے سب کچھ ختم ہو جانے ہیں، یہ دن اور رات ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا میں لوگوں کے چلنے پھرنے سب کچھ فانی ہے، سب ختم ہو جانا ہے، کسی چیز کو بقا نہیں ہے، کسی چیز نے قائم نہیں رہنا۔ یہ دل اپنے بات اپنے دماغ میں بٹھا دو، جب ہم تکبر کر کے کرتے ہیں تو غور کر لو، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نے مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے، نہ ہماری کوئی انا ہے، نہ ہمیں کوئی بقا ہے، اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہم نے اپنے ایک ایک عمل کا، اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کہ کوئی دنیوی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر چیز کو فنا ہے۔ ایک نوجوان شخص بنی اسرائیل میں زندگی گزارتا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس خضر علیہ السلام آتے ہیں، اس کو وقت کے بادشاہ نے بلایا اور اس سے عرض کی
خضر علیہ السلام جب آئیں تو ہمیں بھی زیارت کروائیے گا. طویل واقعہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں انتہائی. جب خضر علیہ السلام آئے اس کو بادشاہ کو ان کے پاس لے جایا گیا. تو اس بادشاہ نے کہا حضرت ہمیں کوئی واقعہ سنائیے کیونکہ آپ کی اتنی طویل زندگی اللہ نے عطا کی. اب خضر علیہ السلام آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک آپ نے رہنا ہے، پھرتے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں. تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بادشاہ ہو، اس حساب سے میں تمہیں ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں. اور وہ یوں ہے کہ میں ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت شہر سے گزرا. بہت جدید شہر تھا، خوبصورت عمارتوں سے بنا ہوا شہر تھا. وہاں رہنے والے ایک بندے سے میں نے پوچھا یہ شہر کب سے آباد ہے؟ تو اس نے مجھے کہا عجیب طریقے سے دیکھ کے کہ بھائی یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے قائم ہے اور سال سال سے یہ شہر بھی ہے، بہت عرصے سے قائم ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 500 سال کے بعد دوبارہ اسی مقام سے گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہاں کوئی شہر نہیں، وہاں ایک جنگل ہے اور اس جنگل سے ایک شخص لکڑیاں چن رہا ہے. میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ جنگل کب سے ہے؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتا ہے کہ سمجھدار آدمی لگتے ہو، یہ تو ہمیشہ سے جنگل ہی ہے. میں آباء و اجداد سے سنتا آیا ہوں کہ یہاں جنگل ہی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہاں تو ایک شہر تھا. نے کہا کون کہتا ہے یہاں شہر تھا؟ یہاں تو صدیوں سے جنگل ہے. خضر علیہ السلام وہاں سے پھر چلے گئے. فرماتے ہیں میں پھر 500 سال کے بعد پھر اسی جگہ پر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چٹیل میدان ہے. تو چٹیل میدان میں ریگستان پہ ایک شخص اونٹ پر سفر کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ ریگستان چٹیل میدان کب سے ہے؟ وہ کہتا ہے سمجھدار آدمی یہاں تو صدیوں سے ریگستان ہی ہے، ہم اپنے باپ داداؤں سے یہ ریگستان ہی سنتے آئے ہیں. یہاں تو کبھی کوئی جنگل نہیں تھا، یہاں تو درخت سینکڑوں میلوں تک کہیں بھی نہیں ہے، جنگل کی لوگ بات کرتے ہیں. خضر علیہ السلام نے فرمایا میں پھر 500 سال کے بعد دوبارہ اس جگہ پر گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک دریا ہے اور کچھ لوگ وہاں مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ دریا کب سے ہے؟ تو وہ کہنے لگے جناب یہ صدیوں سے ہے، ہم اور ہمارے آباء و اجداد جہاں مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں یہاں کوئی ریگستان تھا، اپنے دماغ کا علاج کیجیے. وہ وہاں سے پھر گئے. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر 500 سال بعد آیا وہاں تو میں نے دیکھا اب نہ کوئی چٹیل میدان ہے، نہ دریا ہے، نہ جنگل ہے، بلکہ ایک خوبصورت شہر ہے اور جدید ترین شہر ہے. بدن جو ہمارا عمارتوں والا، بیچ میں لوگ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، سواریاں دوڑ رہی ہیں. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے یہاں آباد ہے؟ یہاں تو ایک دریا ہوتا تھا. کا کمال بات کرتے ہو بھائی، یہ تو صدیوں سے شہر آباد ہے. تو میرے محترم بھائیو خضر علیہ السلام نے کہا بادشاہ تو آج اس فانی زندگی پر اور فانی بادشاہی پر اکڑ رہا ہے نا، یہ بھی کسی نے دی ہے تمہیں آزمانے کی. یہ دنیا رنگ بدلتی ہے، کبھی کہیں شہر تو کبھی کہیں دریا تو کبھی کسی پر جنگل اور کہیں ریگستان اور پھر وہیں شہر آباد ہے. یہاں کوئی بقا نہیں ہے، بقا ہے تو اسی کو ہے جس کو وحدہ لا شریک اللہ کہا جاتا ہے. اس کی طرف آؤ، اس کا کرم مہربانی کے مجھ سے ہم سے کلام کرے. تیری اور میری حیثیت کیا ہے رب کے آگے، لیکن اس کی مہربانی اس نے ہم سے کلام کیا اور کلام بھی مصطفیٰ کی زبان سے کیا اور کلام بھی اپنے محبوب کی زبان سے کیا جس کو قرآن کہتے ہو. اور قرآن صرف غلافوں میں رکھ کر الماریوں
ڈالنے کا آئین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری حزب الرحمان۔ اپنا محاسبہ کریں ہم سب، ان عظیم المرتبہ شخصیات کی ہم مزار کے سامنے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی انا ختم کی۔ جب تک اپنی انا نہیں مٹاؤ گے رحمان نہیں آئے گا۔ جب تک میں کرتے رہو گے، یہ میں مٹی کا بت قبر میں مٹ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ میں مٹے گی، انا مٹے گی، تیرے اندر رحمان آئے گا۔ رحمان کے جلوے تیرے سے ظاہر ہوں گے، لوگوں کو رہنمائی تجھ سے ملے گی، پھر تو فانی نہیں رہے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کو فنا نہیں، پھر اللہ والوں کو فنا نہیں، پھر اس وجود کو بھی فنا نہیں جس وجود سے مصطفیٰ کی سیرت رکھتی ہو، اس وجود کو بھی فنا نہیں جس سے لوگوں کو رحمان کے جلوے ملتے ہو۔ اور وہ کون ہے؟ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد حضور کے حقیقی غلام اللہ کے ولی ہیں۔ ان کو فنا نہیں۔ کیسے فنا نہیں؟ میں نے شروع میں قرآن کے لفظ استعمال کیے، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ میں نے قرآن کے لفظ پڑھے ہیں، تیرے میرے خالق نے فرمایا کوئی شک نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے جو پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ اس ایمان پر عمل نہ ہو۔ نعروں کی کوئی حقیقت نہیں، دعووں کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس پر ایمان ہے اس پر عمل صالح ہوگا تو ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے، ورنہ نہیں ہے۔ آپ کہتے رہو قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ کے لیے ہدایت کب بنے گی؟ جب آپ مومن بنو۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ میرا کلام ہے، لیکن ہدایت صرف اس کو دے گا جو متقی بنے گا۔ متقی کون ہے؟ جو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی تفسیر ہو، عمل ایمان کے بعد اس کے اندر عمل ہو اور وہ ثابت قدم ہو اس پر جس پر وہ ایمان لے کر آیا۔ اور اللہ نے فرمایا جو ایمان لیا اور عمل لیا ہے میں اس کو ایک انعام دوں گا، اور انعام رب نے فرمایا اجر دوں گا، ایسا اجر غیر ممنون۔ قرآن کے لفظ ہے اجر غیر ممنون، کہ ایمان اور عمل والے کو میں ایسا اجر دوں گا، ایسا انعام دوں گا جو منقطع نہیں ہوگا۔ غیر ممنون کہتے ہیں جس کو منقطع کرنے والی کوئی چیز نہ ہو، کاٹنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لایا اور عمل کر گیا اس کو دنیا میں اجر دوں گا یا قبر میں دوں گا یا حشر کے دن دوں گا۔ فرمایا ایسا اجر ممنون غیر ممنون دوں گا، اس اجر کو ممنون نہیں کاٹ، کو موت نہیں کاٹ سکتی۔ جس پر اجر دیا جا رہا ہے وہ دنیا میں بھی ہے تو اجر مل رہا ہے، قبر میں بھی ہے تو اجر مل رہا ہے، آخرت میں بھی ہے اجر مل رہا ہے۔ اگر غیر الممنون اجر مل رہا ہے تو جس کو اجر دیا جا رہا ہے وہ کیسے مر گیا؟ یہ آخری بات میں نے کرنے جاؤں گا۔ اگر رب نے قرآن میں فرمایا اجر غیر ممنون، جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے پوری زندگی ثابت قدم رہے، مطلب عمل سے مراد کہ انہوں نے اسلام کو، قرآن کو وے آف لائف بنا لیا۔ صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں تھی ان کے اندر، صرف روزہ اور حج ہی نہیں تھا بلکہ سچ بھی تھا، حلال کمائی بھی تھی، آنکھ میں غیرت بھی تھی، شرافت بھی تھی، زبان میں خوبصورتی بھی تھی، آنکھ میں ادب و احترام بھی تھا دوسروں کا، جس کے اندر بڑوں کا ادب بھی تھا، چھوٹوں پر شفقت بھی تھی کہ ہر چیز اس کی
لیا. رب نے فرمایا اس کو وہ اجر دوں گا جو غیر ممنون ہوگا. اگر اجر ٹوٹنے والا نہیں تو میں پوچھتا ہوں جس کو یہ اجر ملا وہ قبر میں کیسے مر گیا؟ پھر رب کی بات جھوٹی ہو گئی. اگر اجر منقطع نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں بھی مومن پر اجر کی برسات ہے رب کی. وہ قبر میں گیا تو پھر بھی وہیں اجر کی برسات ہے. حشر کے دن اٹھا تو پھر بھی اجر کی برسات. اپنا نسبت ان لوگوں کے ساتھ مضبوط کر لو جن پر رب کا اجر غیر ممنون کے طور پر آ رہا ہے تاکہ ہم میں سے ان میں سے کوئی حصہ مل جائے. اور آخری بات اور اس کے بعد آپ سے اجازت. یہ دربار یہ جگہ ایسی ہے میں ایسی منصب پر کھڑا ہوں یہاں سے کبھی بھی نفرتیں نہیں بانٹی گئی بلکہ خوشبوؤں کے پھول بانٹے گئے. اس دیش سے منصب سے کبھی کسی مسلک کو کسی بندے کو گالی نہیں دی گئی. ہمارا اسلام دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بندے سے نفرت مت کرو چاہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لتڑا ہوا بھی ہو. بندے سے نفرت مت کرو اس گناہ سے نفرت کرو جو وہ کر رہا ہے اور اس کو پکڑ کر اس گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرو. بندے سے کبھی آپ ایک دوسرے نفرت مت کرو میرے بھائیوں. ہم اس منصب پر بیٹھے ہیں یہ محبتیں بانٹنے والا منصب ہے. اگر آپ کو برا لگتا ہے تو اپنی ذات کے لیے برا کبھی کسی کو مت لگاؤ. آج ہماری لڑائیاں اپنی ذات کی محبتیں اپنی ذات کی. آؤ اگر اس عظیم اجر کی طرف آنا ہے جو رب مومن کو دیتا ہے تو مومن کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے لڑائی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس کا دیکھنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے سننا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. میں انا نہیں ہوتی میں اب تو ہے کیا. یہ جو ہماری میں نہیں ہوتی تو میں ہے کیا مٹی کا بت. اللہ تعالی یہ میں ختم کرے. ہم نے ہمیشہ کہا سے موقع بانٹے ہیں. صوفی کا یہ ممبر ہے کسی مولوی کا ممبر نہیں ہے اور صوفی کے ممبر سے کسی بھی سوچ رکھنے والے بندے کے لیے نفرت کبھی نہیں جاتی. اپنے ہم کو کلمہ کو تو دور کی بات یہاں تو کافر کے لیے نفرت نہیں بانٹی جاتی. اس کو بھی سدھار کر دین کی طرف لایا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں عظیم دین دیا عظیم قرآن کے روپ میں آئین دیا عظیم نبی دیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں. اور اللہ نے ہمیں ایسا پیر دیا. میں پیر کوئی نہیں ہوں کوئی کہہ کے میں اپنی تعریف کر رہا ہوں. میں اگر کوئی دن کی مرید بھی بن گیا تو بڑی کامیابی. مرید بڑھنا اوکھا ہے. جو مرید بڑھ جائے پیر بن جاتا ہے لیکن پہلے مرید تو بنے بنتا. میں مرید ہی بن گیا تو بڑی بات ہے بھائی ہاتھ سے جوڑ کے. اللہ نے ہمیں وہ پیر دیا حضور سید محمد عبداللہ شاہ کے روپ میں کہ جو خود اہل بیت ہے جو خود علی کی اولاد ہے اور رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے حضرت علی کی نسبت کے بغیر کوئی پہنچ نہیں سکتا. ابھی یہ یہاں پہلے ایک مولانا صاحب کتاب کر رہے تھے پہلے اسٹوڈنٹ تھا شاید وہ انہوں نے علم بتایا کہ جناب وہ تک تھا بلکہ اس کا کوئی نہیں. تیسرے کی بات یہ ہو تو جناب وہ ایک اس میں سے کوئی اس کے پاس کتاب کا کچھ ایک علم تھا ایک بندے کے پاس قرآن کے لفظ ہے. اس نے کہا کہ میں یہ لا دیتا ہوں کتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ جھپکتوں میں لا لے آئے گا. اب وہ پچھلی امت کا ایک علم رکھنے والا آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تخت بلقیس لے آیا یہ اس کا عالم تھا. تو وہ شخص جو اس علم کے شہر کا دروازہ ہے
पहुंचा जा सकता। कोई उस शहर में चोर बन के, दरवाजा चोर बन के दीवारें फैलान कराना चाहे तो लिखकर पौधा जरूर उसको आगे हो जाएगा, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत इल्म के शहर में आने के लिए तभी मिलेगी जब दरवाजे से आओगे। और दरवाजा कौन है? दरवाजा अली है। दरवाजा अली है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का। ये खूबसूरत मस्जिद में अक्सर मिसाल देता हूँ। दरवाजे से आओगे, हाथ भी पड़ेंगे, खुशामदीद भी होगी। रात को चुपके हलाम कर आओगे तो चोर समझ कर कैसा सलूक होगा आप खुद समझ सकते हो। अब अगर मुस्तफा तक जाना है तो हज़रत अली की मोहब्बत लेकर जाना है। और अगर अहले बैत की सच्ची सुच्ची मोहब्बत क्या है, जुबानी नहीं है, उनकी सीरत को इख्तियार करना है। अहले बैत की मोहब्बत हमें करबला में नजर आ गई थी। जिस मकसद के लिए अहले बैत ने अपनी जान देनी थी ना, वो था दीन को बचाना। और दावे करे हम अहले बैत की मोहब्बत की और दीन पर एक कदम भी न चलें। एक हदीस है, 2 मिनट में इजाजत करता हूँ, मेरी बस हो गई बोलने की। इजाजत चाहूंगा एक छोटी सी हदीस बयान करके। मौला अली रावी हैं उस हदीस के। अब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरा हम सब का मौला अली, उनसे रिवायत हदीसें हमें बहुत कम मिलती हैं, मिल जाए तो बड़ा कमाल है। और जनाबा जलालुद्दीन सयूती ने भी इस हदीस को नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत 7 जगहों पे तुम्हें बड़ा दफा देगी। कितनी जगहों पर? 7 जगहों पर तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत बड़ा दफा देगी। अब इस दुनिया का कोई छोटा सा काम अगर हमने करना हो ना, तो हम कहते हैं भाई प्रॉफिट किया उससे तो भाई सेकंड ये ले दो, इसी तरह है ना। अब जिस कारोबार में नफा ना हो, बंदा कहता है मैं नहीं लगाता पैसा। तो यहाँ हुजूर ने फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत की तो कोई दफा देगी। किन 6-7 चीजों पर हुजूर ने फरमाया? सबसे पहले अहले बैत की मोहब्बत तुझे दफा देगी मौत के बाद। जब रूह रिश्ता कब्ज करने आएगा, और अगर रूह कब्ज करने वाला ही अहले बैत में से हो, हजूर सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया मैं अपने हर मुरीद की रूह खुद कब्ज करूंगा। हाँ जी मौलाना साहब, तारीख गवाह है। हजूर ने खुद खिताब में फरमाया कि मैं खिलाफत नहीं लेता था अपने मुर्शिद से, और यही शर्त मैंने रखी थी कि मैंने पीर बेइख्तियारा नहीं बनना, मुझे रब से कोई इख्तियार लेके दे। क्या इख्तियार चाहिए? हजूर ने फरमाया था मुझे 2 इख्तियार चाहिए। एक, अपने हर मुरीद की रूह में खुद कब्ज कर, और उसका हिसाब किताब मेरे सामने हो। अब सुभान अल्लाह आपने की, लेकिन मैं तो ये लफ्ज़ सुन के मेरे ऊपर तो बाहर आ गया, बाहर ये आ गया कि पीर को कोई मुंह भी खावना है, करतूता तो देखिए। रूह जिसने कब्ज करनी है, हिसाब किताब जिसने लेना है, कोई वो सबा की पकाएगा जेड़ा पीर देता ही शरीयत का, तरीकत का, सच्चाई का, मुस्तफा से मोहब्बत का, अहले बैत का दामन भरने का, सहाबत की अजमत का, तो सबक भी पकाएगा कोई ना। हुजूर फरमाते हैं मैं मुरीद करता रहा, मुझे दोबारा कहा गया मैं मुरीद भी करता था, मुझे इख्तियार चाहिए। इख्तियार क्या चाहिए? ये 2 इख्तियार
پھر سید قطب علی شاہ صاحب، آج بھی جو فیض ہے قطب کا ہے، اس دور مزار سے جو فیض نکل رہا ہے قطب کا فیض ہے. میں زبان سے جو بول رہا ہوں یہ بھی قطب کا فیض ہے، آپ سن رہے ہو یہ بھی قطب کا فیض ہے. یہ جو لنگر چل رہا ہے یہ بھی قطب کا لنگر ہے. یہ جو اکیڈمی چل رہی ہے یہ بھی قطب کی اکیڈمی ہے، کیونکہ اس دربار پر حضور سید مدعو اللہ شاہ نے فرمایا ایک اینٹ بھی میرے پیر کے حکم کے بغیر نہیں رکھی ہے. اجازت ملی ادھر سے، یہ تو ہے نہیں مجھے، اور آپ کے مرشد نے آپ نے فرمایا عبداللہ شاہ اجازت ہے جاؤ. میں اللہ کے دربار سے میں نے منظوری کرائی ہے، روح بھی آپ نے قبض کرنی، حساب کتاب بھی تم نے لینا، لیکن ایک شرط میری بھی رہی. یہ آخری قطب علی شاہ صاحب نے فرمائی، اور آخری سے حضور نے فرمایا وہ شرط منظور، ایک شرط میری، جس نے کیا اعتراض، جس نے کیا اعتراض، جس نے کیا اعتراض اس کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہنا. اب ہم نے اپنے یہ ایمانوں میں جاننا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. تو پہلی اہل بیت کی محبت، علی کی محبت، فاطمہ زہرا کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت ہمیں کام کہاں دے گی؟ موت کے وقت جب ہر کوئی چھوڑ جائے. پھر حضور نے فرمایا اہل بیت کی محبت دوسری جگہ پر تمہیں نفع دے گی جب تم قبر کی تاریک رات میں ہوگا، تیری اولاد واپس، تیرے ماں باپ واپس، تیری برادریاں واپس، رشتہ دار واپس، قبر کی تاریک گہرائی جگہ پر کوئی نہیں. رسول اللہ نے فرمایا جہاں بھی تجھے نفع دے گی اگر اہل بیت کی سچی سچی محبت ہوئی. حضور نے فرمایا اس کے بعد اہل بیت کی محبت پھر تجھے نفع دے گی، اور وہ ہوگا قیامت کے دن جب ہر کسی کو سواری سے نکالا جائے گا. ایک یاد رکھیے، ایک پروٹوکول ہم سنتے ہیں، یہ جی وزیر کا پروٹوکول ہے، یہ صدر کا پروٹوکول ہے، وزیر اعظم کو، ایک ہے یہ پروٹوکول جو ہم کو جہاں نظر آتے ہیں آخری ایک ہے پروٹوکول ہوتے ہیں. کوئی پروٹوکول والوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، پروٹوکول والا بھی ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر. ایک دن وہی پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن وہی پروٹوکول والے لکھر مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہے جو ہوتا رہتا ہے معاملہ. ایک پروٹوکول وہ ہے جو اللہ کی حکومت میں اللہ کے وی آئی پیز کو ملتا ہے. وی آئی پی وہ ہے جو اللہ کا وی آئی پی. تو قیامت کے دن جب ہر کوئی اپنی قبر سے اٹھے گا، ہر بندے کو ایک پروٹوکول سے قیامت سے قبر سے نکالا جائے گا. جو جتنے عظیم منصب پر فائز ہوگا رب کی نگاہ میں، قیامت والے دن ویسی ہی عظیم سواری اس کو لانے کے لیے قبر تک آئے گی کہ وہ قبر سے اس کو حشر کے میدان میں لے جائے. ویسا رب کا پروٹوکول آئے گا، وہ چاہے فرشتوں کے روپ میں ہو یا جس انداز میں بھی ہو. عظیم لوگوں کو قبر سے ایک اللہ کے پروٹوکول میں لے جایا جائے گا حشر کے میدان تک. یہ دین کہتا ہے ہمیں. تو حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن جب قبروں سے ہر کوئی نکلے گا، جو اہل بیت کے سچی سچی محبت والے ہوں گے نا، وہ اپنا پروٹوکول دیکھنا ہوا کیا ہوگا، کس پروٹوکول سے قبر سے ان کو لے جایا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا پھر اہل بیت کی محبت تمہیں نفع دے گی حشر کے میدان میں. جو پروٹوکول کے ساتھ جب حشر کے میدان میں پہنچے گا، رب کا دربار لگا ہوا ہوگا، وہاں بھی نفع اہل بیت کی محبت دے گی. اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت تمہیں دے گی حساب اور کتاب میں نفع. جہاں حساب کتاب تولا جا رہا ہوگا وہاں بھی اہل بیت کی محبت نفع دے گی. پھر حضور نے فرمایا میزان پر محبت دے گی، جہاں تولا جائے گا نیکیوں اور بدیوں کو، وہاں بھی اہل بیت کی محبت وفا دے گی. اور آخر میں حضور نے فرمایا جہاں جنتیوں کو نیک اعمال سیدھے ہاتھ میں، دوزخ والوں کو دوسرے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، وہاں اہل بیت کی محبت کرنے والے کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا. سبحان اللہ. میرے محترم بھائیوں، میں بہت اپنی اوقات سے زیادہ بول گیا. اب اس بات کا مجھے اندازہ نہیں کہ مجھے کتنی پیٹ کی طرف جا کے کھانی پڑے گی اس کے بعد.
لیکن اس نے مجھے بلوا دیا. میں بالکل حقیقتاً میں 10 منٹ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا. میں صبح سے نہیں کہہ رہا تھا, لیکن یہ معجزہ کوئی حضور سید رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا ہے جو میں کی گزارشات کر گیا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.